کی دولت آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کی شہرت آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کی عظمت آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کی بلندی آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کا وقار آپ کے کام آئے گا، نہ آپ کی شہرت و بلندی آپ کے کام آئے گی۔ قبر میں پہنچنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ نمازوں کی پابندی کام آنے والی ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو والدین کی محبت کام آنے والی ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف بزرگوں کی تعظیم کی ہے تو کام آنے والی ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے تو کام آنے والا ہے۔ یہ یاد رکھو، اگر تم اس دنیا سے چلے گئے، اپنے ماں باپ کی خدمت تم نے نہیں کی، تم اس دنیا سے چلے گئے، نماز و روزوں کا احترام تم نے نہ کیا، تم اس دنیا سے چلے گئے، بزرگوں کی تعظیم تم نے نہ کی، تو جب قبر میں پہنچو گے، جب قبر میں فرشتے تم سے سوال کریں گے تو وہاں اب کفے افسوس ملنے کے علاوہ کوئی اشارہ نہ ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا، وہاں پہنچنے کے بعد کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، وہاں پہنچنے کے بعد کوئی تمہاری دولت تمہاری قبر میں رکھنے کے بعد یہ نہ کہے گا یہ دولت تمہاری کام آ جائے گی، رشوت دے دو کام آ جائے گی۔ آج کام نہیں بنتا ہے، انسان تحصیل میں پہنچتا ہے، کام نہیں بنتا ہے، انسان تھانے میں پہنچتا ہے، تھانے میں پہنچنے کے بعد اگر کسی انسپیکٹر نے اس کی نہ سنی، اسے 2000 روپے رشوت کے دے دیے، کام چل گیا۔ لیکن یاد رکھو، جب قبر میں پہنچو گے، فرشتوں کے سامنے ہوگے، وہاں تمہاری دولت تمہاری رشوت کے طور پہ کام نہ آئے گی۔ اگر وہاں کام آنے والی کوئی چیز ہے، اگر ماں سے محبت کی ہے تو کام آنے والی ہے، وہاں اگر کام آئے گی، والدین سے محبت کی ہے، باپ سے محبت کی ہے، بزرگوں سے محبت کی ہے، علماء کی تعظیم کی ہے، امام کی قدر جانی ہے تو کام آئے گی۔ لیکن آج انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، آج انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا سے جائے گا، انسان بھول جاتا ہے کہ اسے مرنا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے ساتھ اس دنیا میں رہے گا۔ لیکن میرے دوست یاد رکھو، ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، اس دنیا سے جانا ہے تو جانے کے لیے تیاریاں بھی ضروری ہیں، جانے کے لیے ہمیں وہ تیاریاں کرنا ہے جو ہمیں قبر میں ہمارے کام آئے، حشر میں ہمارے کام آئے، اور ایسی تیاری کر کے اس دنیا سے جاؤ کہ جب میدان محشر قائم ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہمیں دیکھیں تو پکار کر کے کہے، اے میرے غلام آ میرے دامن میں چھپ جا، تو میرا غلام ہے، میں تجھے دامن میں چھپانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے کام کر کے اس دنیا سے جاؤ کہ کل قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو۔ قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ حشر کا میدان ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ وہاں کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا۔ تمہاری ماں جو تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اپنی آغوش میں لے کر کے اپنا دودھ پلا پلا کر کے ہمیں بڑا کیا ہے، وہ ہماری ماں بھی قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہمارا باپ جو اپنی پوری دولت ہمارے اوپر قربان کر دیتا ہے، وہ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہمارے رشتے دار، ہمارے عزیز و اقارب، یہ کوئی ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اگر کام آئیں گے میدان قیامت میں، اگر کام آئیں گے حشر کے میدان میں، تو ہمارے مصطفیٰ ہمارے کام آئیں گے، ہمارے آقا ہمارے کام آئیں گے، ہمارے رسول ہمارے کام آئیں گے۔ ہم اپنے رسول سے جتنی محبت کریں، ہم اپنے رسول سے جتنی عقیدت رکھیں، جتنی رسول سے محبت کرتے جائیں گے، ہمارا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آؤ ذرا تاریخ کا جائزہ لے
لو. دیکھو یہ صحابہ کرام چلے ہیں, صحابہ کرام چلے, اپنے سروں سے کفن باندھ کر کے صحابہ کرام چلے ہیں, بیت المقدس کا جا کر کے محاصرہ کر لیا ہے, چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اسلام کے لیے تیار ہے. اپنی جان چلی جائے تو چلی جائے, لیکن اسلام کی بقا باقی رہے, اسلام کی حفاظت ہو جائے, اسلام باقی رہ جائے. ناموس مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام چلے ہیں, بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے, چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اہل بیت المقدس آ گئے تھے, آنے کے بعد کہنے لگے تھے اے لوگوں تم کون ہو, تم نے محاصرہ کیا ہے, تم جانتے نہیں ہو یہ شہر کون سا ہے. کہا کون سا شہر ہے؟ کہا یہ بیت المقدس ہے, یہ وہ بیت المقدس ہے جس پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے. آج تک بہت سی قومیں آئیں, انہوں نے محاصرہ کیا, محاصرہ کرنے کے بعد محاصرہ توڑ کر کے چلی گئی, لیکن آج تک کوئی ہمارے ملک پر قابض نہ ہو سکا, ہمارے شہر پر قبضہ نہ کر سکا. تم کیسے ہم پر قبضہ کرو گے؟ ان مسلمانوں نے کہا تھا اے یہود, اے عیسائیوں سن لو, آج تک جو تمہارے شہر میں آئی ہوں گی وہ دوسری قومیں ہوں گی, وہ دوسری قومیں ہوں گی, انہوں نے محاصرہ کیا ہوگا, کسی نے ہفتہ بھر, کسی نے 2-4 ہفتے, کسی نے 2-4 مہینے, محاصرہ توڑ کر کے چلی گئی ہوں گی. لیکن یاد رکھو ہم کون لوگ ہیں, ہم قوم مسلم کے جیالے ہیں, ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, اسلام کی خاطر جانوں کو قربان کرنے والے ہیں. یہ یاد رکھو.